بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دختران عزیز السلام علیکم۔ میں آج سال اول کے چوتھے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ سے امید کبھی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی، اور آج ہم آپ کی سرمایہ اردو کتاب کا سبق ابوالقاسم زہراوی جو صفحہ نمبر 16 پر ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبقی اشارات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے ہم بلند خوانی کریں گے، پھر حمید عسکری کے تعارف کے لیے چند جملے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ تو طالبات، سب سے پہلے ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 پر حمید عسکری کا جو مضمون ہے ابوالقاسم زہراوی۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے، اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس کا مرزبون تھا، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 60,000 سربہ فلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا، اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ طالبات، آپ نے دیکھا ہم نے ابوالقاسم زہراوی کے صفحہ نمبر 16 پر موجود 2 پیراگراف جو ہیں پہلے ان کی بلند خوانی کی، تاکہ آپ کو تلفظ اور املا میں دقت پیش نہ آئے۔ اب ہم ابوالقاسم زہراوی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ابوالقاسم زہراوی سبق لکھا گیا ہے حمید عسکری کے ہاتھوں، جو 1909 میں پیدا ہوئے اور 1981 میں داور خالق سے جا ملے۔ پروفیسر حمید عسکری، آپ کو سن کر یہ بڑی خوشی ہوگی کہ وہ بہاولپور میں پیدا ہوئے۔
اسلامیہ کالج لاہور سے BSc اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے MSc کی ڈگری حاصل کی اور ملازمت کا آغاز محکمہ تعلیم سے کیا، یعنی وہ پروفیسر تھے، اور انہوں نے تقریباً 27 سال فزکس پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم اور مغربی نامور سائنسدانوں کا مطالعہ کرتے رہے، اور ان کے ہاتھوں سے 2 بڑی ہی شاندار کتابیں جو ہیں وہ مرتب ہوئیں، ایک مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں اور ایک مغربی سائنسدانوں کے بارے میں۔ تو طالبات، حمید عسکری نے یہ ابوالقاسم زہراوی جو ہے یہ اپنی کتاب میں شامل ایک نامور سائنسدان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے ہاں منتقل ہوا، ہمارے سلیبس میں سرمایہ اردو میں، اور ہمیں پتہ چلا کہ ابوالقاسم زہراوی کون تھے، کیا تھے، اور ان کے کارہائے نمایاں کیا ہے۔ تو حمید عسکری نے جو مضمون اپنی کتاب میں شامل کیا ابوالقاسم زہراوی کے بارے میں، اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں شامل ہے، اور اس مضمون کا ہم خلاصہ دیکھیں گے کہ خلاصہ کیا ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ سے یہ کہا کرتی ہوں کہ خلاصہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اصل کا تیسرا حصہ ہوا کرتا ہے، کسی بھی اصل مواد کا تیسرا حصہ خلاصے میں منتقل ہوتا ہے۔ اول تو چوتھا حصہ ہونا چاہیے، دریا کو کوزے میں بند کرنا خلاصہ کہلاتا ہے، مگر چونکہ طالبات عموماً اس بات سے گھبرا جاتی ہیں کہ ہم دریا کو کوزے میں بند کیسے کریں، اور میں عموماً ان کے سامنے خلاصہ خود پیش کیا کرتی ہوں، انہیں پڑھایا کرتی ہوں، جیسا کہ آج بھی پڑھاؤں گی، آپ کو خلاصہ سناؤں گی، تاکہ آپ کاغذ اور قلم جو لے کر بیٹھی ہیں اس میں اپنے حساب کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق چیزوں کو نوٹ کرتی جائیں، تاکہ آپ کو سبق کو تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو طالبات، اب ہم سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ ابوالقاسم زہراوی اندلس کی اسلامی سلطنت کا ایک نامور سائنسدان تھا۔ وہ 936 میں قرطبہ کے مضافاتی شہر الزہرہ میں پیدا ہوا۔ یہ شہر اندلس کے 8ویں فرمانروا حکمران عبد الرحمن الناصر نے بنوایا تھا۔ یہ دور مسلم اندلس کا سنہری دور تھا۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس ترقی یافتہ شہر میں 3800 مساجد اور 60,000 سر بفلک عمارتیں تھیں، 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ اس طرح یہ ایک ترقی یافتہ شہر کا ایک عمدہ نمونہ تھا۔ اس دور میں قرطبہ یونیورسٹی یورپ بھر کی بہترین یونیورسٹی شمار کی جاتی تھی، جس میں جلیل القدر علماء درس و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ اسی علمی ماحول میں ابوالقاسم زہراوی نے آنکھ کھولی اور قرطبہ یونیورسٹی میں طب کی تعلیم پا کر شاہی شفا خانے سے وابستہ ہو گیا۔ یہیں سے اس نے اپنے طبی تجربات کا آغاز کیا۔ ماحول نے اس کی صلاحیتوں کو اور جلا بخشی، اور وہ آگے چل کر نامور سرجن اور عظیم موجد، سرجری کا ایک عظیم موجد شمار کیا گیا۔ ابوالقاسم زہراوی صرف فن سرجری کا موجد ہی نہ تھا، بلکہ آلات جراحی بھی اس نے خود ایجاد کیے، اور وہ جو تجربات کرتا انہیں تحریر میں لاتا۔ زہراوی کا اسلوب تحریر عام فہم اور سادہ تھا۔ اس طرح اس کی مایہ ناز تصنیف وجود میں آئی۔ یہ آلات جراحی کی تصویروں سے مزین تھی۔ اس کی تصریحات نہایت واضح ہیں۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ زہراوی کی نظر فن کے عملی پہلوؤں پر رہی۔ التصریف صدیوں تک سرجری کی واحد معیاری کتاب کی حیثیت سے یورپ کی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی۔ طالبات،
التصریف میڈیسن اور سرجری دونوں کا احاطہ کرتی ہے، لیکن اس کا اہم حصہ سرجری کا ہے، جس میں داغنے، دانت نکالنے، حلق کا کوا کاٹنے، آنکھوں کے آپریشن، مثانے سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے اور گلے کی کنٹھ مالا کے آپریشن، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے اور پھوڑوں کے آپریشن کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ اس طرح یہ کتاب سرجری کے 90% امور و مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ اہل مغرب زہراوی کی اس تصنیف کی قدر و منزلت کرتے رہے اور وہ آگاہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے نصاب میں اس تصنیف کو محفوظ رکھا۔ اہل یورپ ابوالقاسم زہراوی کے نام کو اکثر اپنی کتابوں میں بگاڑ کر لکھتے ہیں، یعنی وہ لکھتے ہیں ابوالقاسس یا ابوالقاسس زہراویس وغیرہ۔ فن جراحت میں زہراوی فنی مہارت کے سبب مغربی اور مختلف مصنف اسے استاد کامل کا درجہ دیتے ہیں۔ یورپ کی متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ ان میں 1541 کا باسل ایڈیشن بہت اہم ہے، جس میں عربی متن کے ساتھ لاطینی ترجمہ اور تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ 1881 میں ڈاکٹر لی کارک نے التصریف کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ تراجم کے علاوہ مغرب میں التصریف کی شرحیں بھی لکھی گئیں اور اس کے مندرجات کو بطور سند پیش کیا جاتا رہا۔ طالبات، آپ نے دیکھا، ہم نے سبق کا خلاصہ دیکھ لیا، اور اب ہم صفحہ نمبر 16 پر موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھیں گے۔ تو صفحہ نمبر 16 پر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتی جائیے اور ان کے معنی جو ہیں وہ آپ لکھتی جائیے۔ نامور کا مطلب ہوتا ہے مشہور، معروف وغیرہ۔ مہارت تامہ مکمل واقفیت، پورا علم اور پوری مہارت کو کہا جاتا ہے۔ لوہا ماننا، کسی کی قابلیت صلاحیت کو مان لینا، اعتراف کر لینا یا تسلیم کر لینا۔ اہل مغرب، اہل یورپ، قصر زہرہ اپنے عہد کا ایک شاندار محل تھا، جس میں شاہی محلات اور باغات کے علاوہ متعدد خوبصورت ایوان اور ہال تھے۔ سلطنت اندلس کی آمدنی کا 1/3 حصہ 40 سال تک اس محل کی تعمیر میں صرف ہوا، مگر افسوس کہ فن تعمیر کا یہ شاہکار پون صدی کے بعد تقریباً باغیوں کے ایک گروہ کے ہاتھوں نظر آتش ہوا اور کھنڈر بن گیا، اور اب حکومت ہسپانیہ اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں مصروف ہے۔ آیان سلطنت کے اہم افراد کو کہا جاتا ہے، یعنی افسر، مشیر، مشورہ دینے والے وغیرہ وغیرہ۔ مرزبوم جائے پیدائش کو کہا جاتا ہے، آباء و اجداد باپ دادا کو کہا جاتا ہے، اسلاف کو کہا جاتا ہے۔ فرما روا حکمران کو کہا جاتا ہے۔ سربا فلک آسمان سے باتیں کرنے والی یعنی بہت بلند، اوج بلندی کو کہا جاتا ہے، عظیم ترین، بلند وغیرہ وغیرہ۔ جلیل القدر قابل قدر، عالی مرتبت، بڑی شان والے۔ تعریف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں سے انتخاب کر کے اسے ترتیب دینا۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے کوئی مواد آپ منتخب کر لیتے ہیں، پھر اسے آپ ترتیب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تعریف کرنا۔ دستگاہ رکھنا یعنی دسترس رکھنا، مہارت رکھنا۔ علم الجراحت چیر پھاڑ کے علم کو کہا جاتا ہے۔ موجد ایجاد کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ علاج بھی دوا کے ذریعے علاج۔ مروجہ رواج دیا ہوا یعنی جو جاری ہو، جس کو رواج دیا گیا ہو۔ ایلوپیتھی کہا جاتا ہے مغربی طریقہ علاج کو، انگریزی دوائیوں سے جو علاج کیا جاتا ہے اسے ایلوپیتھی علاج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیسی طب مشرقی طریقہ علاج، جس میں زیادہ تر دوائیں جڑی اور بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ چربا نقل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ہمسر شریک یا برابری کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اب بچوں صفحہ نمبر 17 پر جو الفاظ موجود ہیں جیسے نادر، نایاب، کامیاب، ٹھیک ہے، بہت عمدہ، بہترین کو نادر کہا جاتا ہے۔
روز افزو دن بدن ترقی ہونا، روز افزو بڑھتا ہوا، دن بدن ترقی کرتا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ احاطہ قلم میں لانا، لکھ لینا، یگانہ روزگار بے مثال بے نظیر، ظہور میں آنا، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، ظہور میں آنا، ظاہر ہونا۔ التصریف ابو القاسم زہراوی کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، التصریف کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے۔ اور ازمنۂ وسطیٰ 15ویں صدی کے وسط یعنی رومی سلطنت کے زوال سے لے کر 17ویں صدی تک کا زمانہ، یعنی یورپ میں نشاط ثانیہ تک کے زمانے کو تاریخ میں ازمنۂ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ موف معطل کو کہتے ہیں، بیکار کو کہتے ہیں، بے حس کو کہتے ہیں، عضو بدن کے جزو یا حصے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فالج زدہ یعنی جو عضو بیکار ہو جائے۔ خنازیر گلے کی بیماری جس سے گلے کی گلٹیاں بن جاتی ہیں اور انہیں ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انیما کرنا مصنوعی طریقے سے بڑی آنت سے فضلہ وغیرہ نکالنے کو انیما کرنا کہا جاتا ہے۔ جا بجا جگہ جگہ، تصریحات وضاحتیں تشریحات وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ موشگافی، شگاف کہتے ہیں کھول دینا، سامنے لے آنا، پھاڑنا، چیرنا پھاڑنا وغیرہ، شگاف پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی اس کا یہی مطلب ہے، چیرنے پھاڑنے یہی سے مراد لی گئی ہے۔ اور صفحہ نمبر 18 پر جو مشکل الفاظ ہیں، معترف اعتراف کرنا، مان لینا، لاطینی قدیم زبان ہے، وینس اٹلی کا مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے نا، مشہور شہر ہے اٹلی کا وینس۔ اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہاں جو سفر ہے وہ کشتیوں پر کیا جاتا ہے، آمد و رفت کے لیے کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ آب و تاب سے شاندار طریقے سے شاہکار سب سے بڑا کارنامہ انتہائی نادر کارنامہ جو ہوتا ہے، شرحیں، تفسیریں اور توضیحات وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، یہ وہ تمام مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتائے، سبق کا خلاصہ بھی بتایا، حمید عسکری کے بارے میں بھی بتایا۔ اور اب ایک اور جو سبق کا اہم سوال ہوا کرتا ہے امتحانی نقطہ نگاہ سے، وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے پیراگراف کی آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہوتی ہے۔ تو طالبات، میں ہمیشہ آپ کو یہ سمجھایا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے حوالہ متن دیا جاتا ہے، حوالہ متن میں سبق کا نام اور اس کے خالق کا نام یعنی مصنف کا نام تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق، سبق کا مختصر سا تعارف وہ پیش کیا جاتا ہے، اور تشریح جو ہے وہ پیراگراف کو دیکھ کر ہر جملے کے عوض جو ہے وہ آپ 2 سے 4 جملے جو ہیں وہ لکھیں گی۔ اور تشریح میں آپ عموماً جس طرح ہم خلاصے میں کسی بھی اصل ماخذ کو گھٹا کر 3 حصے گھٹا دیتے ہیں یا 4 حصے گھٹا کر لکھتے ہیں، جامع کر کے لکھتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کر کے لکھتے ہیں، اسی طرح تشریح میں اصل جو ماخذ ہے، اس کو متن ہے، اس کو بڑھا کر 4 حصے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو طالبات، اب ہم ایک چھوٹے پیراگراف کا جو تشریح ہے وہ کرتے ہیں اور اس کا سیاق و سباق بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آپ کے صفحہ نمبر 16 پر ایک چھوٹا پیراگراف ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یعنی بلند خوانی کرتے ہیں، اس کے بعد سیاق و سباق، حوالہ متن، سیاق و سباق اور پھر تشریح کو دیکھیں گے۔ پیراگراف ہے کہ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر
ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبون تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا۔ تو طالبات یہ پیراگراف ہے، اور اس کا جب ہم حوالہ متن دیں گے تو ہم اس طرح دیں گے، پہلے ہم لکھیں گے سبق کا عنوان، آگے لکھیں گے ابو القاسم زہراوی، پھر لکھیں گے مصنف کا نام، اور آگے لکھیں گے حمید عسکری، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ کو میں اجمالی سیاق و سباق جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ حمید عسکری نے اس سبق ابو القاسم زہراوی میں ایک مسلمان سرجن کے کارنامے قلم بند کیے ہیں۔ زہراوی نے قرطبہ یونیورسٹی میں طب کی تعلیم پائی اور شاہی شفا خانے سے منسلک ہو کر سرجری پر تجربات کا آغاز کیا۔ وہ تجربات کرتا، ان کو قلم بند کرتا جاتا، اور جو آلات بناتا ان کی تصویریں اور طریقہ استعمال بھی لکھتا جاتا۔ اس طرح سرجری پر اس کی شاہکار کتاب التصریف ظہور میں آئی۔ آج کل جس قدر آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں 90% کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ زہراوی علم جراحت کا موجد ہے اور اس کی کتاب صدیوں تک مغرب کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی اور 19ویں صدی کے اختتام تک اس کا شہرہ رہا۔ اس کتاب کے لاطینی، فرانسیسی اور دیگر زبانوں میں تراجم کیے گئے اور کئی ایک نے اس کی شرحیں بھی لکھی۔ سیاق و سباق کے بعد آپ آگے سے تشریح جو ہے وہ کریں گی۔ تو تشریح ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ 10ویں صدی میں قرطبہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا اور اس کی قرطبہ یونیورسٹی اپنے عہد کی بہترین یونیورسٹی تھی۔ زہراوی نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اور شاہی شفا خانے سے وابستہ ہو کر عمل جراحت کی ابتدا کی۔ زہراوی جو تجربات کرتا جاتا یا جو آلات جراحی ایجاد کرتا ان کی تفصیلات عام فہم زبان میں تحریر میں لاتا جاتا، یہاں تک کہ اس کی کتاب شہرۂ عالم کتاب التصریف وجود میں آ گئی۔ یہ کتاب اگلی 10 صدیوں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی۔ جن لوگوں نے علم جراحت پر کتابیں لکھیں ان سب نے زہراوی اور اس کی تصنیف کی تعریف کی ہے۔ التصریف کے بہت سی زبانوں میں تراجم کیے گئے اور ان کی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ طالبات اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ 10ویں صدی عیسوی میں اندلس کی اسلامی سلطنت پورے عروج پر تھی اور یورپ میں اسے ممتاز مقام حاصل تھا۔ عبد الرحمن الناصر اندلس کی سلطنت کا 8واں حکمران تھا۔ اس کے عہد میں قرطبہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ اس کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ شہر میں 30,800 مساجد، 2 لاکھ مکانات اور 60 سربہ فلک عمارتیں تھیں۔ شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب تھیں۔ دارالسلطنت کی قرطبہ یونیورسٹی مغرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن عبد الرحمن الناصر کی چہیتی ملکہ نے ایک نئے محل کی فرمائش کی۔ چنانچہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں عبد الرحمن الناصر نے محل کا سنگ بنیاد رکھا اور 947 میں حکومت کے دفاتر وہاں منتقل ہوئے۔ اس محل کی تعمیر میں سلطنت کی آمدن کا 1/4 حصہ 40 سال تک صرف ہوتا رہا۔ اس میں خلیفہ کی رہائش گاہ کے علاوہ وزراء کے مکانات اور انتظامیہ کے دفاتر، گارڈز اور مزار اور 3-4 باغات بھی تھے۔ ایک عالی شان مسجد بھی تھی۔ یہ محل اپنی شان و شوکت اور فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ شروع میں اس محل کے گرد سرکاری افسران، سلطنت کی انتظامیہ اور عمرہ نے اپنے مکانات تعمیر کروائے۔ پھر لوگوں کو ترغیب دی گئی، چنانچہ عام لوگوں نے بھی مکانات بنا لیے اور ملکہ کے نام پر اس کا نام مدینہ الزہرا رکھا گیا۔ مدینہ الزہرا رکھا گیا یعنی زہرا کا شہر۔ افسوس کہ پون صدی کے بعد سول وار میں اشبیلیہ کے باغیوں نے اسے آگ لگا کر برباد کر دیا۔ ابو القاسم کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے۔ وہ یہاں اٹھائے۔ ابو القاسم خلف بن عباس 936 میں اسی شہر میں پیدا ہوا اور اسی شہر میں اس کی شخصیت کو جلا ملی اور وہ آگے چل کر مسلمانوں کا ایک نامور سائنسدان بنا اور سرجری کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔
مدینہ الزہرا کی نسبت سے اسے زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیراگراف کی تشریح حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق جو ہے وہ یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے بلند خوانی کی، اس کے بعد حمید عسکری کے بارے میں چند جملے کہے، اور اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور پیراگراف کی تشریح کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق کو پڑھ چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔